اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گناہ گار کا واقعہ۔ دوستو، آج ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جو 60 سال تک گناہوں میں مصروف رہا اور اس کا انجام کیا ہونے والا تھا یہ وہ شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا ناپسند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جو گناہ اور بدکاری کا عادی تھا۔ وہ شخص گناہوں میں اتنا گر چکا تھا، اسے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا اب انجام کیا ہوگا۔ وہ اتنا گناہ گار تھا کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی پر تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا، کبھی توبہ نہیں کی۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے، جاؤ، جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اسے قبیلے سے باہر نہیں کیا، اس کے گناہوں کی وجہ سے میں تمہاری امت پر عذاب نازل کروں گا۔ میں تم پر اتنا عذاب نازل کروں گا، تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ قبیلے میں وہ شخص رہتا ہے، قبیلے میں رہنے والے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے تم ان کو قبیلے سے دور کر دو اس شخص کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی پوچھی کہ وہ شخص کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی نشاندہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی اور کہا، جاؤ اس شخص کے پاس اور اس شخص کو اس قبیلے سے دور کر دو، ورنہ اس امت پر بہت شدید عذاب آنے والا ہے۔ اس شخص کے پاس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اگر تم اس علاقے کو چھوڑ کر نہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نازل فرمائے گا۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہو جائے گا اور سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس آبادی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگا اور وہاں سے فوراً چلا گیا اور دور جنگل میں بھاگ گیا، جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی انسان کا وجود تھا۔ وہاں سب ویران جگہ تھی اور ویرانی جگہ پر چلا گیا۔ شرف ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ چھپا کر پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ سجدہ میں سر جھکا کر رونے لگا وہ شخص، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، اے مالک، کہ میں اتنا گناہ گار بندہ ہوں کہ تو نے میرے نبی کے ذریعے حکم دیا کہ میرے اتنے گناہ بڑھ چکے ہیں کہ تو نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ سارے لوگوں پر عذاب نازل کر دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمت بھی اسے نہیں مٹا سکتی؟ میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے؟ میں اگر گناہ گار ہوں تو تو غفور و رحیم ہے، میں گناہ گار ہوں تو تو رحمان و رحیم ہے، میں بندہ ہوں تو رب العالمین کا ہی ہوں، تو رب العالمین ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز تیرے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک بار مجھے بخش دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے پہلے ہے نہ تیرے میں بعد، تو اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر تیرے نزدیک میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو مجھے معاف نہ کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب مت کرنا۔ اے باری تعالیٰ، دیکھ، آج مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں اکیلا ہوں۔ میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تیری رحمت بہت زیادہ ہے، تو تیری رحمت سے میرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میں دل سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار تو ہوں، تو مجھے سزا دے، مگر قبیلے والوں کو سزا نہ دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کی فریاد کو سنا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مچل جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک بندہ پہاڑ کے غار میں بیٹھا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتے کو لے کر جاؤ اور اس بندے کی روح کو قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کر دیا اور کہا، تم سب اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ، کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کے ایک غار میں ہے، اس کا اب انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن دفن کا تو انتظام کرو، اور اپنی امت میں تمام لوگوں کو یہ اعلان کر دو اس بات کا کہ جو شخص غار میں جس کا انتقال ہو چکا ہے، کہ جو لوگ اس شخص کے جنازے میں شامل ہوں گے اس شخص کو جنت ملے گی، وہ شخص جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں میں لوگ آنے لگے۔ جس کسی کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے جس کے جنازے میں جو جائے گا اس کو جنت کی ضمانت ملے گی، اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ سب پر عذاب نازل کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب کرنے والا تھا، تو اے باری تعالیٰ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ اب اسی کی وجہ سے جس قبیلے سے نکال دیا گیا تھا آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا؟ تو نے یہ اعلان کرنے پر کہا کہ جو شخص اس شخص کے جنازے پر جائے گا وہ جنتی ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، ایسے کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے موسیٰ، میرا یہ بندہ گناہ گار ہے، یہ وہی شخص ہے جو گناہ گار تھا، جو مجھے ناپسند تھا۔ جب تو نے اسے قبیلے سے باہر نکال دیا تھا تو یہ شخص قبیلے سے دور چلا گیا، تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپا کر ایک غار میں آیا، اور میرا بندہ گناہوں کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند اور سورج آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے رو رو کر کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر میں گناہ گار ہوں اس کی سزا مجھے دینا، میری سزا قبیلے والوں کو نہ دینا۔ میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی ہے، مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی ہے، مجھے حیا آتی ہے اس بات کی کہ اگر میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میری رحمت کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد اسے خالی چھوڑ دوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر انسان کو ہر وقت، ہر روز، ہر ٹائم آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو جنت کی بشارت لینے والا ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو کامیابی لینے والا ہو؟ کیا کوئی شخص تم میں ہے ایسا جو مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میرا اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا، سچا اور اچھا انسان بننے والا ہو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کے لیے تیار ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اپنا پیارا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔